اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیزان محترم، سامعین کرام، ارمغان نجف کی جانب سے چند ایک دروس فقہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، جن کا عنوان معاملات ہے، یعنی معاملات کے مسائل اور احکام. پچھلے درس میں آپ کے سامنے بیان ہو چکا کہ وہ چیزیں جن کے ذریعے حرام کام کرنا ممکن ہے، جن کے ذریعے حرام کام بھی کیا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ معاملہ کرنے کا کیا حکم ہے، یعنی ان کو خریدنا، ان کو فروخت کرنا، ان کو تحفے میں دینا، مہر میں دینا، خلا میں دینا، یہ تمام معاملات ان کے ساتھ کرنا کیسا ہے. تو اس میں ہم نے دو قسم آپ کے سامنے بیان کی تھی. پہلی قسم اس چیز کی تھی کہ وہ چیزیں جو بنی ہی حرام کام کے لیے ہیں، یعنی بنانے والے نے بنایا ہی ان کو حرام کام کے لیے ہے، جیسے شطرنج، بت، عیسائیوں کی صلیب، وہ بنی ہی شرک کرنے کے لیے ہے. شطرنج بنا ہی جوا کھیلنے کے لیے ہے. اور دوسری چیز وہ تھی کہ جن کو بنایا حرام کام کے لیے نہیں ہے، لیکن ان سے حرام کام کیا جا سکتا ہے، جیسے چاقو، اس سے آپ سیب بھی کاٹ سکتے ہیں اور کسی کا قتل بھی کر سکتے ہیں، یعنی حرام کام بھی کیا جا سکتا ہے. جو پہلی والی چیز تھی جو بنی ہی حرام کام کے لیے ہے، اس کے مسائل ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے. اب ہمارے دوسری قسم کی طرف کہ وہ چیزیں جن کو حرام کام کے لیے نہیں بنایا گیا بلکہ ان سے حرام کام بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ مثال میں نے آپ کے سامنے دی چاقو کی. اسی طرح سے مثال اسپیکر، موبائل، انٹرنیٹ، یہ سب چیزیں اس میں آ جائیں گی کہ ہر وہ چیز ہے جن کے ذریعے حرام کام بھی کر سکتے ہیں، حلال کام بھی کر سکتے ہیں. جیسے میں نے اسپیکر خریدے ہیں تو میں نے اگر قرآن سننے کے لیے خریدے ہیں تو حلال کام کیا، اگر میں نے گانے سننے کے لیے خریدے ہیں تو حرام کام کیا. تو دونوں کام اس سے کیے جا سکتے ہیں. بنانے والے نے فقط حرام کام کے لیے نہیں بنایا. تو ان چیزوں کے کیا احکام ہیں، ان چیزوں خریدنا، فروخت کرنا، مہر میں دینا یا دیگر جتنے معاملات ہیں، تحفے میں دینا، ان کے ذریعے کیا معاملات ہیں، یہ اس درس میں انشاءاللہ ہم جانیں گے. ان چیزوں کا اولی حکم یہ تھا کہ ان کے ذریعے معاملہ کرنا صحیح ہے، یعنی اگر خریدنے والا حرام کام کے لیے خرید رہا ہے تو اس کا گناہ ملے گا. فروخت کرنے والا اگر حرام کام کے لیے فروخت کر رہا ہے تو اس کا گناہ ملے گا. معاملہ باطل نہیں ہوگا. معاملہ باطل کب ہوگا ان چیزوں میں؟ اس وقت ہوگا کہ دونوں کا ایگریمنٹ ہو جائے، خریدنے والا بھی فلاں حرام کام کے لیے خرید رہا ہے اور فروخت کرنے والا بھی حرام کام کے لیے فروخت کر رہا ہے، لیکن دونوں کا ایگریمنٹ بھی ہوا ہے کہ یہ فلاں حرام کام کرو گے تو میں تمہیں یہ چیز بیچوں گا. پھر وہ اس معاہدے پر، اس ایگریمنٹ پر وہ چیز اسے خرید رہا ہے تو یہ معاملہ باطل بھی ہو جائے گا اور دونوں گنہگار بھی ہو جائیں گے. لیکن اگر فروخت کرنے والا حرام کام کے لیے فروخت کر رہا ہے، خریدنے والا حرام کام کے لیے خرید رہا ہے، معاملہ صحیح ہو جائے گا، دونوں کو گناہ ملے گا کیونکہ ایگریمنٹ نہیں ہوا. مثال دیتے ہیں اسپیکر کی، جو میں نے آپ کے سامنے بھی پیش کی. اگر خریدنے والا اسپیکر لینے آیا ہے اور اس کو شادی وغیرہ میں گانے بجانے ہیں اور فروخت کرنے والا بس اسپیکر بیچ رہا ہے، اس نے اس سے نہیں پوچھا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، نہ ایگریمنٹ کر رہا ہے، تو خریدنے والے کو گناہ مل جائے گا. معاملہ باطل نہیں ہوگا، صرف خریدنے والے کو گناہ ملے گا اور فروخت کرنے والے کو اس کا معاملہ بھی صحیح ہو جائے گا، اس کو گناہ بھی نہیں ملے گا. اب ایک قدم آگے بڑھتے ہیں کہ جو خریدنے والا ہے وہ جس حرام کام کے لیے وہ چیز خرید رہا ہے، اسپیکر خرید رہا ہے، اور فروخت کرنے والے کو یہ معلوم ہے کہ وہ حرام کام کے لیے ہی خرید رہا ہے. جیسے کہ خریدنے والا کہے آگے کہ مجھے کوئی اچھی کوالٹی والا اسپیکر دکھاؤ کہ مجھے شادی میں گانے بجانے ہیں اور فلاں ڈمکانا، تو تمام چیزیں وہ حرام کام بتا دے اگر وہ، تو فروخت کرنے والے کو معلوم ہے کہ یہ حرام کام کے لیے ہی خرید رہا ہے، تب بھی اس کا معاملہ صحیح ہو جائے گا. فروخت کرنے والے کو گناہ نہیں ملے گا کیونکہ فروخت کرنے والا حرام کام کے لیے نہیں بیچ رہا. لیکن ادھر آیت اللہ سید علی سیستانی کہتے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ فروخت کرنے والا فروخت نہ کرے.
خلاصہ کلام یہ بنا کہ اگر خریدنے والا حرام کام کے لیے خرید رہا ہے اور فروخت کرنے والے کو معلوم ہے کہ یہ حرام کام کے لیے خرید رہا ہے تو معاملہ باطل نہیں ہوگا، خریدنے والے کو گناہ ملے گا، فروخت کرنے والے کا معاملہ بھی صحیح ہو جائے گا، اس کو گناہ بھی نہیں ملے گا، اور فروخت کرنے والے کے لیے احتیاط مستحب لگائیے کہ وہ اس کو یہ چیز نہ بیچے۔ اب ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ دکان پر خریدنے والا جو اسپیکر خریدنے والا شخص آیا، اس نے کہا کہ شادی ہے اور فلاں شادی میں جو ہے گانے وانے بجانے مجھے، تو مجھے اچھا اسپیکر چاہیے، اور فروخت کرنے والا اس کو دکھایا گیا تو کوئی اچھی کوالٹی کا اسپیکر ہے، اس پہ فلاں گانا اور یہ فلاں گانا یہ اچھے بجیں گے۔ تو اب یہ کیا ہوا، یہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے، یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اب یہ معاملہ باطل بھی ہو جائے گا اور دونوں کو گناہ بھی ملے گا۔ اگر خریدنے والا مسلمان نہ ہو، کافر ہو، تب بھی معاملہ باطل ہے، فروخت کرنے والے کو گناہ ملے گا اور معاملہ باطل بھی ہو جائے گا۔ اب اس مورد میں ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے بیان کروں کہ جس موضوع میں ہم چل رہے ہیں کہ وہ چیزیں جن کو حرام کام کے لیے بنایا نہیں گیا لیکن ان کو حرام کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے اسپیکر ہم نے مثال دی۔ اسپیکر کے معاملے میں ہم نے کیا کہا کہ اگر خریدنے والا حرام کام کے لیے خرید رہا ہے اور فروخت کرنے والے کو معلوم ہے کہ یہ حرام کام کے لیے خرید رہا ہے تو آقا سستانی ادھر اجازت دے رہے ہیں کہ ادھر معاملہ کر سکتا ہے، معاملہ باطل نہیں ہوگا، لیکن احتیاط مستحب ہے کہ نہ دے۔ اسی مورد میں ایک مسئلہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اگرچہ ہمارے عرف میں مبتلا بن نہ ہو، ثمرہ علمی کے تحت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ وہ ہے لکڑی کا مسئلہ۔ اگر کوئی لکڑی فروخت کرنے والا ہے، اس کے پاس ایک شخص آیا جو اسے لکڑی خرید رہا ہے اور اس کو معلوم ہے یہ لکڑی اس لیے خرید رہا ہے کہ یہ کافروں کی علامتیں بنائے گا، اس سے بت وغیرہ بنائے گا، صلیب وغیرہ بنائے گا، تو ادھر آقا سستانی کہہ رہے ہیں ادھر احتیاط مستحب نہیں ہے، ادھر معاملہ کرنا حرام ہو جائے گا، گناہ ملے گا اور معاملہ باطل ہے مکمل۔ اچھا، اب ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں، وہی مثال اسپیکر والی، کہ فروخت کرنے والا اسپیکر فروخت کر رہا ہے اور حرام کام کی شرط لگا رہا ہے کہ اگر فلاں کام کیا جائے گا، فلاں حرام کام کیا جائے گا، یعنی فلاں گانا سنا جائے گا یا وہ چیز سنی جائے گی جو شریعت میں سننا حرام ہے، تو میں یہ اسپیکر فروخت کروں گا۔ اور خریدنے والا حلال کام کے لیے اسپیکر خرید رہا ہے تو اس صورت میں معاملہ باطل نہیں ہوگا، فروخت کرنے والے کو وہ شرط لگانے پر گناہ بھی ملے گا اور وہ شرط خود بخود ختم ہو جائے گی، اس شرط سے معاملہ باطل نہیں ہوگا۔ اب اگر بات شرط کی آ گئی ہے، معاملے میں خرید و فروخت میں یا دیگر معاملات میں شرط لگانا، خریدنے والا یا فروخت کرنے والا کوئی شرط لگائے، چاہے وہ حلال کام کی شرط ہو چاہے وہ حرام کام کی شرط ہو، دونوں طرح کی شرائط معاملات میں اثر انداز نہیں ہوتی، یعنی اگر ان شرائط پر عمل نہ کیا جائے تو معاملہ باطل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر حرام کام کی شرط کے حوالے سے میں نے بیان کر دیا۔ حلال کام کی شرط، اگر فروخت کرنے والا اسپیکر فروخت کرنے والا یہ کہے کہ یہ اسپیکر میں اس وقت فروخت کروں گا کہ آپ روز 1 مرتبہ اس سے قرآن سنیں گے، اور خریدنے والا راضی بھی ہو جائے اور بعد میں خریدنے کے بعد وہ قرآن نہ سنے تو معاملہ باطل نہیں ہوگا، لیکن عہد شکنی کا، ایک مومن کی عہد شکنی کا گناہ ملے گا۔ اچھا، اگر فروخت کرنے والا مومن نہ ہو، کافر ہو یا مسلمان ہو، تب بھی گناہ ملے گا عہد شکنی کا، لیکن معاملہ باطل نہیں ہوگا۔ اگر بات کرتے ہیں کرائے پہ دینے کی، جو کرائے پہ دینے والا ہے اگر وہ شرط لگائے کہ یہ گھر فلاں گھر میں آپ کو کرائے پر دے رہا ہوں، اس گھر میں آپ کو روزانہ 1 مرتبہ قرآن پڑھنا ہے، 1 صفحہ قرآن پڑھنا ہے، اور کرائے پر لینے والا اس شرط پر راضی بھی ہو جائے اور گھر کرائے پر لینے کے بعد وہ یہ کام نہ کرے، معاملہ باطل نہیں ہوگا۔ اگرچہ جس نے کرائے پر گھر لیا ہے اور اس نے شرط پر عمل نہیں کیا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصالحت کرے جس نے اس سے گھر کرائے پہ لیا ہے۔ اچھا، یہ جو بار بار آپ سن رہے ہیں کہ معاملہ باطل ہو جائے گا، معاملہ باطل ہو جائے گا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے، جو مثال چل رہی ہے اسپیکر کی، اسپیکر والا معاملہ اگر باطل ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو اسپیکر آپ کے پاس آئے ہیں وہ اسپیکر آپ کے نہیں ہیں، آپ کی ملکیت میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو اسپیکر کے عوض آپ نے پیسے دیے ہیں وہ پیسے بھی آپ ہی کی ملکیت میں رہیں گے، فروخت کرنے والے کی ملکیت میں نہیں جائیں گے۔ لیکن کیا فروخت کرنے والا ان پیسوں کو استعمال کر سکتا ہے اگر خریدنے والا اجازت دے دے؟ یعنی خریدنے والا شریعت جانتا ہو، کہتا ہے معاملہ تو باطل ہو گیا ہے لیکن جو پیسے آپ کے پاس میرے ہیں ان کا وہ استعمال کر سکتے ہیں، تو کیا وہ استعمال کر سکتا ہے؟ جی ہاں، وہ استعمال کر سکتا ہے اگر خریدنے والا
راضی ہے۔ اب اس درس کے آخر میں 2 سوال اور ان کے جوابات۔ پہلا سوال اس حوالے سے کہ جو حرام کام کے لیے بنی نہیں ہے اس کے لیے حرام کام کے لیے استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے شادی ہال کرائے پر دینا۔ شادی ہال کرائے پر دینا، اب شادی ہال تو کرائے پر لینے والے بہت سے لوگ آ رہے ہیں، نہیں معلوم گانا بجائیں گے یا گانا نہیں بجائیں گے، تو اسی درس میں اس کا جواب موجود ہے۔ اگر شادی ہال کرائے پر لینے والا گانا بجانے والا ہے اور جو شادی ہال کرائے پر دے رہا ہے وہ بھی اس کے ساتھ گانے بجانے پر معاملہ کر رہا ہے، ایگریمنٹ کر رہا ہے، تو معاملہ باطل بھی ہو جائے گا، دونوں گنہگار بھی ہوں گے، دونوں گناہ کے مستحق بھی ہوں گے۔ لیکن اگر جو کرائے پر لینے آیا ہے وہ گانے بجائے گا، لیکن جو کرائے پر دے رہا ہے شادی ہال، جو مالک ہے شادی ہال کا، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے بس میں شادی ہال کرائے پر دے رہا ہوں، یہ گانے بجائے نہ بجائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اب معاملہ بھی صحیح ہو جائے گا، بس گانا بجانے کا اس کو گناہ ملے گا۔ لیکن ادھر آقا سستانی کیا کہہ رہے ہیں، جو ہم نے اسی درس میں بیان کر دیا کہ اگر مجھے معلوم ہے، شادی ہال کرائے پر دینے والے کو معلوم ہے، شادی ہال کے مالک کو معلوم ہے کہ جو شادی ہال کرائے پر لینے کے لیے آیا ہے وہ گانے بھی بجائے گا، یعنی حرام کام بھی کرے گا، تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کو شادی ہال کرائے پر نہ دیا جائے۔ اب دوسرا سوال اور آخری سوال، وہ چیز جس میں فقط و فقط حرام کام ہی کیا جا سکتا ہے اور وہ بنا ہی حرام کام کے لیے ہے۔ جو ٹوکن والے جھولے ہوتے ہیں ان جگہوں پر ایک مشین ہوتی ہے جس میں کچھ بچوں کے کھلونے وغیرہ ہوتے ہیں، اور طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹوکن خریدیں، ٹوکن ڈالیں، تو اس میں کچھ آگے جوائے اسٹکس لگی ہوتی ہیں جس کے ذریعے بچہ وہ گیم کھیلتا ہے، وہ گیم نہیں ہے، بس وہ کھلونا اٹھانا ہے اور باہر نکالنا ہے، اگر نکل آیا تو صحیح، کھلونا ہمارا ہو جائے گا، اور اگر کچھ نہیں نکلا تو ٹوکن ضائع ہو جائے گا۔ تو ایسی مشین کے لیے ٹوکن خریدنا، اپنے نابالغ بچوں کے لیے ٹوکن خریدنا کیا جائز ہے؟ آیت اللہ سید علی سستانی کے نزدیک اس طرح کی مشین کے لیے ٹوکن خریدنا بھی حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بنا ہی حرام کام کے لیے ہے، اس پہ لاٹری کھیلی جا رہی ہے، لاٹری ہے ہی حرام، اور یہ بنا ہی لاٹری کے لیے ہے، تو اگرچہ آپ اپنے نابالغ بچوں کے لیے خرید رہے ہیں تب بھی آپ کے لیے خریدنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، معاملہ باطل ہو جائے گا اور گنہگار بھی ہوں گے، اگرچہ وہ ٹوکن انتہائی سستا ٹوکن ہوتا ہے، 20 روپے کا ٹوکن ہوتا ہے میرے خیال سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام